السلام علیکم دوستو۔ بھارتی ریاست ویسٹ بنگال کے علاقے میں ایک قدیم اور عالیشان محل کے کھنڈرات موجود ہیں۔ جو بھی شخص اس کے پاس سے گزرتا ہے اس پر لعنت و ملامت کرتا ہے، اس پر تھوکتا ہے، اور کچھ لوگ تو جذبات میں آ کر اس پر پتھروں سے حملہ کر دیتے ہیں۔ اس محل کا نام ہے نمک حرام دیوڑی۔ اس کو اس نام سے صدیوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یونیسکو کی دستاویزات میں بھی اس کا نام ٹریٹرز گیٹ ہی ہے۔ اس کے در و دیوار سے ٹپکتی عبرت اور ویرانی اس کے مالک کی نمک حرامی اور غداری کے قصے سناتی ہے۔ آج سے تقریباً 3 صدیاں قبل نمک حرامی سے منسوب یہ کھنڈرات شاندار محلات ہوا کرتے تھے۔ دغاباز اور غدار کو تاریخ فراموش نہیں کرتی۔ برصغیر کی تاریخ میں میر جعفر ایسا کردار ہے جس نے 18ویں صدی میں اپنے محسن سراج الدولہ سے قرآن پر حلف اٹھانے کے باوجود غداری کی۔ اس نے جنگ پلاسی میں انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے نواب سراج الدولہ کو گرفتار کرا کر شہید کر دیا۔ میر جعفر کا یہ جرم ضرب المثل بن گیا جو کسی بھی قوم کے غداروں اور دھوکہ بازوں کو دیا جاتا ہے۔ نواب سراج الدولہ جس جگہ شہید کیا گیا، بعض اس جگہ کو نمک حرام دیوڑی کا نام دیا گیا۔ یہ دیوڑی میر جعفر کی رہائش گاہ تھی۔ میر جعفر کسی امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ یہ غریب اور مفلوک الحال شخص تھا۔ اس وقت مغل حکومت کی کمزوری کی وجہ سے نئے صوبے خود مختار ہو رہے تھے، جن میں سے ایک بنگال بھی تھا۔ اس کا شمار ہندوستان کے دولت مند ترین علاقوں میں ہوا کرتا تھا۔ ان دونوں بنگال کے نواب علی وردی خان تھے۔ میر جعفر نے انہی کے دور میں بنگالی فوج میں ملازمت اختیار کی اور اپنے شاطر دماغ کی وجہ سے ترقی کرتے کرتے سپاہ سالار کے عہدے تک جا پہنچے۔ اس کی قابلیت کی وجہ سے نواب نے اپنی بھتیجی کی شادی اس سے کر دی، لیکن اس نمک حرام شخص میں دولت کی ہوس اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ اس نے فوجی افسران کے ساتھ مل کر اپنے محسن نواب علی وردی خان کے قتل کا منصوبہ بنایا تاکہ وہ تخت بنگال پر قبضہ کر سکے۔ لیکن خوش قسمتی سے اس سازش کی اطلاع نواب علی وردی خان تک پہنچ گئی۔ لیکن میر جعفر کی قسمت اچھی تھی۔ نواب علی وردی خان اس کا حساب کیے بغیر 1756 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدولہ 10 اپریل 1756 کو بنگال اور اڑیسہ کا نئے نواب بنے۔ اس وقت نواب کی عمر صرف 20 سال تھی۔ نواب سراج الدولہ انتہائی نرم دل، عوام دوست اور حافظ قرآن تھے۔ اس کے باوجود ان کا نواب بننا میر جعفر کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ پہلے دن سے ہی نواب کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بناتا رہا۔ ان دنوں انگریز ہندوستان میں خفیہ طور پر تجارت کی آڑ میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہے تھے۔ انہوں نے نواب کی جانب سے ملنے والی مراد کا ناجائز استعمال شروع کر دیا۔ انہوں نے فورٹ ولیم کو پختہ کرنا شروع کر دیا۔ ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی چوری کرنا انگریزوں کا معمول بن گیا۔ اس کے علاوہ انگریز ریاستی مجرموں اور غداروں کو پناہ دینے لگے۔ نواب سراج الدولہ انگریزوں کی ان حرکتوں پر سخت برہم تھے۔ نواب نے انگریزوں کے قدم روکنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کونسل کو خط لکھا کہ وہ جنگی تیاریوں سے باز آ جائے اور صرف تاجروں کی طرح رہیں۔ انگریزوں نے ان کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیا تو 1 مئی 1756 عیسوی کو نواب سراج الدولہ بھاری لشکر لے کر قاسم آباد جا پہنچا، جہاں انگریزوں کی چھاؤنی اور فیکٹری تھی۔ اس نے جنگ کے بعد انگریزوں کے قلعہ پر قبضہ کر لیا اور 5 جون 1756 کو نواب نے کلکتہ کے قلعہ کے سامنے پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کی فوج نے شدید گولہ باری کرتے ہوئے اسے بھی فتح کر لیا۔ کلکتہ کو فتح کرنے کے بعد سراج الدولہ نے اس کا انتظام سنبھال لیا۔ واپس مرشدآباد پہنچ کر نواب سراج الدولہ نے گرفتار انگریزوں کو رہا کر دیا۔ ان تمام واقعات کے بعد انگریزوں نے بلیک ہول اور دوسری کہانیاں گھڑ کر مدراس کونسل کو پیش کیں اور بتایا سراج الدولہ کو ختم کیا جائے۔ اس کے بغیر وہ ہندوستان اور خاص طور پر بنگال میں اپنا اقتدار نہیں بڑھا سکتے۔ 5 ستمبر 1756 کو 11 جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا کلائیو کی قیادت میں روانہ ہوا تو سراج الدولہ نے دوبارہ کلکتہ پر فوج کشی کر دی۔ ایک صلح نامہ کے بعد یہ جنگ ٹل گئی، لیکن انگریزوں نے اپنی سازشوں کا جال نواب کے گرد پھیلانا شروع کر دیا۔ 9 ماہ بعد 23 جون 1756 عیسوی کو پلاسی کے میدان میں بالآخر وہ جنگ ہوئی جس نے ہندوستان کی تقدیر بدل دی۔ اس جنگ پلاسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی عجیب و غریب جنگ ہے جس میں نواب سراج الدولہ کی 50,000 آرمی کے مقابلے میں انگریزوں کی صرف 3,000 کی آرمی جیت گئی۔ انگریزوں کی 3,000 کی ٹکڑی میں 2100 ہندوستانی جبکہ صرف 900 یورپین سپاہی تھے۔ نواب سراج الدولہ کی آرمی کے پاس 53 توپیں جبکہ انگریز آرمی کے پاس صرف 8 توپیں تھیں۔
اس کے باوجود غداری نے سراج الدولہ کو میدان جنگ میں شکست پر مجبور کر دیا۔ میر جعفر کی غداری نے بنگال کو اگلے 200 سالوں کے لیے غلامی میں جھونک دیا۔ بنگال کی فتح سے سارے ہندوستان کا راستہ کھل گیا اور 2 صدیوں تک ہندوستانی عوام غلامی کی چکی میں پستی رہی۔ جنگ پلاسی سے پہلے نواب کو بتایا گیا تھا کہ میر جعفر اور اس کا بیٹا میر میرن غدار ہیں، اس لیے ان کا قلع کما کیا جائے۔ میر جعفر نے اپنی چکنی چوپڑی باتوں سے نواب سراج الدولہ کو گھائل کر لیا اور اپنے اس محل میں جہاں نواب کو شہید کیا گیا، میر جعفر نے قرآن مجید پر اپنی وفاداری کا حلف دیا، لیکن جنگ کے دوران میر جعفر نے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے ان کی شکست اور انگریزوں کی جیت کا راستہ ہموار کیا۔ انگریز جانتے تھے کہ وہ نواب کی افواج کو شکست نہیں دے سکتے، اس لیے انہوں نے نواب کے مخالف رشتہ داروں، اعلیٰ عہدیداروں سے ساز باز کی۔ ان میں سب سے نمایاں میر جعفر تھا، جو نواب کے بعد سب سے بااختیار آدمی تھا اور بنگال کی فوجوں کا کمانڈر ان چیف بھی تھا۔ بنگال کے تخت کی لالچ میں یہ اپنے زیر کمان 15,000 آرمی لے کر انگریزوں سے جا ملا۔ اس نمک حرامی کی وجہ سے سراج الدولہ کی یقینی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ جنگ کے بعد نواب سراج الدولہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ پٹنہ شہر میں روپوش ہو گئے، لیکن میر جعفر کے سپاہیوں نے انہیں ڈھونڈ کر گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں میر جعفر کے بیٹے میر میرا نے نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ ان کی لاش کو ہاتھی پر رکھ کر تمام مرشد آباد میں گھمایا گیا۔ غدار میر جعفر نے اپنے نواب ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ انگریزوں نے میر جعفر کو ریاست کا نواب بنا دیا، لیکن اس کی حیثیت محض ایک کٹ پتلی سے زیادہ نہ تھی۔ بنگال کا تمام خزانہ انگریز لے اڑے تھے۔ انگریزوں سے تنگ آ کر میر جعفر نے ڈچ باشندوں کے ساتھ انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ انگریزوں نے ولندیزیوں کو شکست دی اور میر جعفر کو نوابی سے فارغ کر دیا۔ اس کے بعد تخت پر میر جعفر کے داماد میر قاسم کو بٹھا دیا گیا۔ جلد ہی وہ انگریزوں کی بیجا مانگوں سے تنگ آ گیا اور نوابی میر جعفر کو واپس مل گئی، لیکن جب تک یہ غدار زندہ رہا، انگریزوں کے پالتو کتے کی طرح رہا۔ آج یہ شخص دنیا میں غداری کی علامت مانا جاتا ہے۔ میر جعفر کے نام کو آج ایک گالی کی سی حیثیت حاصل ہے، جبکہ اس کی قدیم رہائش گاہ کو اس کے آقاؤں نے نمک حرام دیوڑی کا نام دیا ہے۔ میر جعفر کے بیٹے میر میرا پر آسمانی بجلی گری، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے کے بعد یہ غدار ملت 1765 میں 74 سال کی عمر میں ہلاک ہو گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔